عقائد اہل سنت والجماعت جو کہ اہل سنت والجماعت کی کتب عقائد میں مذکور ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہو، دلیل قطعی ہو، یعنی اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کی دلالت اور معنی بھی واضح، اس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ نمبر 1، جو دلائل نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہو۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی دلیل قطعی نقلی کون سی ہے؟ ظاہر ہے جو عقیدہ دلیل قطعی نقلی سے ثابت ہوگا تو وہ عقیدہ بھی قطعی ہوگا۔ تو یہ دلائل جو قطعیہ نقلیہ ہیں، یہ دلائل کون سے ہیں؟ تو ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، یہ عقیدہ قرآن کریم کے ظاہری عبارت سے ثابت ہو۔ ظاہر ہے کہ ظاہری سے نہیں ہوگا تو پھر اور معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ظاہری عبارت سے ثابت ہوگا تو پھر دوسرا معنی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے کہا قرآن کریم کی عبارت کے ظاہر سے ثابت ہو، جس طرح جنت اور جہنم۔ اب ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک ثبوت بھی قطعی ہے اور ان کا معنی بھی ایک ہی ہے، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے اور بالکل واضح ہے معنی۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک ثابت ہو کر ان کا ثبوت آیا ہے، یہ ثبوت کیسا ہے؟ یعنی نقل تو تواتر کے ساتھ ہو، جب بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو اور آیت کے ظاہر سے ثابت ہو۔ نمبر 2، عقیدہ حدیث سے ثابت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، لیکن ثبوت آپ سے ہم تک یہ نقل تواتر کے ساتھ ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث پاک ہے جس سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے وہ حدیث متواتر ہو۔ اب تواتر کی 2 قسمیں ہیں، تواتر لفظی ہو اور تواتر معنوی ہو۔ جو تواتر لفظی ہوگا اس میں تواتر معنوی تو ضروری ہے، یعنی الفاظ بھی حدیث پاک کے تواتر کے ساتھ ثابت ہوں، اور یا الفاظ تواتر سے ثابت نہیں ہیں لیکن الفاظ کا معنی وہ تواتر سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تواتر لفظی کے ساتھ ثابت ہے، اس کی مثال جیسے ختم نبوت، اور جو تواتر معنوی ہو جیسے ثواب و عذاب قبر۔ اب یہ عقیدہ بھی قطعی ہے اور نقلی ہے۔ تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اس کا جو نقل ہونا ہے، اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ کتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کتنے لوگ سے مراد کیا؟ یہ نہیں کہ کوئی لفنگے ہیں، کوئی برے ہیں، کوئی فساق ہیں، یعنی وہ لوگ جو صلحاء ہیں اور قابل اعتماد ہیں، سب یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے نقل تواتر۔ نمبر 3، ان کا ثبوت اجماع امت سے ہو، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صدیق اکبر۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ عقائد کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں پہلی قسم وہ عقائد جو دلائل نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہو۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ان کا ثبوت قرآن کریم کی ظاہری عبارت سے ہو۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنقل تواتر ثابت ہوں۔ پھر اس کی 2 قسمیں، تواتر لفظی ہو یا تواتر معنوی ہو۔ نمبر 3، اجماع امت سے ثابت ہو۔ تو یہ عقائد ایسے ہیں جو قطعی ہیں۔